تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکنامکس فرسٹ ایئر اس کی ہم بک ریڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو بک کا کچھ نہیں پتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ آپ کو مختصر سوالات آنے ہیں نہ اور کچھ آنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا پیج ہے معاشی احتیاجات۔ ایسی احتیاجات یعنی ایسی خواہشیں جن کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑے، معاشی احتیاجات کہلاتی ہیں۔ مطلب کہ وانٹس، یہاں پہ آپ دیکھیں وانٹس کے معنی چاہنا، خواہشات، یعنی ایسی چیزیں جن کو خریدنے کے لیے آپ کو کچھ پیسے لگانے پڑے، یا ایسی خواہشات جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑے، وہ معاشی احتیاجات کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھوک مٹانے کے لیے خوراک، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس، سر چھپانے کے لیے چھت وغیرہ کے حصول کے لیے جد و جہد معاشی احتیاجات کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے معاشی احتیاجات کے زمرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور انسان کو ان کی تکمیل پر مادی وسائل پر یا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی احتیاجات کو معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ علم معاشیات میں ہمارا تعلق صرف معاشی احتیاجات سے ہے، یعنی جن چیزوں پہ پیسہ لگانا پڑتا ہے انہیں معاشی احتیاجات کہتے ہیں، اور ان چیزوں پہ پیسہ لگانے کے لیے جو بھی چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں ان کو معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ معاشی احتیاجات کی خصوصیات، یعنی جو ہماری خواہشیں ہیں معاشی احتیاجات، ان کی خواہشیں خصوصیات کیا ہیں۔ معاشی احتیاجات میں درج ذیل خصوصیات مشترک ہیں، یعنی یہ خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ لامحدود احتیاجات، انسان کی خواہش لامحدود ہے جبکہ ان کو پورا کرنے کے لیے مادی ذرائع محدود ہیں۔ اس لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں۔ ویسے بھی جب ہم ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو کوئی دوسری خواہش جنم لیتی ہے، یعنی انسان کی جو حاجتیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں اور وسائل بہت تھوڑے ہیں۔ مثلاً آپ موبائل لینا چاہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کور لینا ہے، کور لے لیتے ہیں، سم لینی ہے، سم لینا ہے، چارجر لینا ہے، چارجر لینا، اب نیٹ پیکج ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری جنم لیتی ہے، اور یہ سلسلہ انسان کی ساری زندگی جاری رہتا ہے، یعنی انسان جب تک زندہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مثلاً روزمرہ کے بنیادی لوازمات یعنی خوراک، مکان، قلم، آٹا وغیرہ کی ضروریات آئے دن محسوس ہوتی ہے، یعنی روز روٹی کھانا پڑتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ احتیاجات میں باہمی مقابلہ، احتیاجات ایک دوسرے سے باہمی مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ ان تمام خواہشات ایک جیسی نوعیت اور اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشات زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہیں، مثلاً خوراک، کپڑا، گھر وغیرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں، خوراک، کپڑا، گھر وغیرہ، کیونکہ یہ تو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اور کچھ خواہشات مثلاً کار، ایئر کنڈیشن وغیرہ جن کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ خوراک، کپڑا، گھر نہ ہو تو آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، مگر کار، ایئر کنڈیشن کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان خواہشات کی اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترجیحات مقرر کرتا ہے، یعنی جو انسان ہے وہ جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو پہلے اہمیت دیتا ہے۔ مثلاً آپ کو اگر روٹی بھوک لگی ہو، روٹی دو تو، اور ایک طرف کار دو تو آپ روٹی لیں گے نا پہلے روٹی ضرورت ہے۔ خواہشات کا بار بار جنم لینا، یعنی ایک چیز کا بار بار خواہش کرنا کہ یہ میرے پاس ہو۔ انسان کی اکثر خواہشات بار بار جنم لیتی ہیں، اس لیے انہیں ہر بار پورا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً آٹا، گھی، چینی، دودھ وغیرہ۔ اس طرح جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر پیاس محسوس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری عمر جاری رہتا ہے۔ اسی لیے ایسی احتیاجات وقتی طور پر تو پوری ہو جاتی ہیں مگر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہیں، یعنی پانی پی لیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں، بار بار خواہشات جنم لیتی ہیں۔ تسکین پذیری کے متبادل طریقے، یعنی اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے روٹی کھا لی تو آپ کو تسکین مل گئی، یہ تسکین پذیری ہوتی ہے۔
मुख्तलिफ एहतियाजात को कई तरीकों से पूरा किया जाता है। मसलन भूख लगे तो हम भूख मिटाने के लिए रोटी, चावल, सब्जी, दूध, डबल रोटी वगैरह में से किसी एक चीज़ से अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस तरह प्यास लगे तो अब पानी की बजाय शरबत, लस्सी से भी प्यास बुझाई जा सकती है। सफ़र करने की गर्ज से वैगन, बस, कार में से किसी एक का इंतखाब किया जाता है। गोया हर ख्वाहिश को पूरा करने के मुतबादिल तरीके मौजूद हैं। यानी अगर आपको कार न मिले तो आप बस से सफ़र कर सकते हैं, अगर बस न मिले तो आप किसी और चीज़ से भी सफ़र कर सकते हैं ना, मोटरसाइकिल से। यानी मुतबादिल ज़राए भी मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज करेंगे। ये मैं छोटे छोटा आपको करा रहा हूँ ताकि हर पेज आपको समझ आ जाए। आप साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की बुक लाजमी साथ रखें ताकि जो भी हम पढ़े उधर आप देखते हैं।